أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ایک عالم خلق ہے اور ایک عالم امر۔ عالم خلق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے یہ زمین بنائی، آسمان بنائے، زمین اور آسمان کے درمیان اللہ نے مخلوق پیدا فرمائی، آبی مخلوق پیدا فرمائی، زمینی مخلوق پیدا فرمائی، سمندر اللہ نے پیدا فرمائے اور پھر سمندری اور آبی مخلوق پیدا فرمائی۔ اللہ کی طرف سے یہ عالم خلق ہے۔ اللہ نے پوری کائنات کو وجود بخشا ہے، اللہ نے اس کو پیدا فرمایا ہے، اور پھر اس عالم خلق کے اندر اللہ کا امر نافذ ہوتا ہے، اللہ کا حکم نافذ ہوتا ہے، اور اللہ کا ایک نظام تکوینی ہے جو اللہ تعالیٰ اس عالم کے اندر جاری فرماتا ہے، اور وہ نظام جو اللہ جاری فرماتا ہے بتدریج اور آہستہ آہستہ جاری فرماتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فیصلہ فرما لیا ہے، جس کا ارادہ کر لیا ہے، آہستہ آہستہ اس کو کامل اور مکمل کرتا ہے، درجہ اتمام اور درجہ اکمال تک اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا دیتا ہے۔ حالانکہ انسانوں کی عقل جب اپنے سامنے اس کو دیکھتی ہے تو یہ سوچتی ہے اور انسان یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی، یہ نظام ایسا ہی چلتا رہے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بتدریج اس کے اندر حیرت انگیز تبدیلی لاتا ہے، تغیر پیدا فرما دیتا ہے اور حالات بدل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر گرمی کے موسم میں اور سخت دھوپ کے موسم میں آپ دیکھتے ہیں کہ زمین تپتے تپتے سخت ہو جاتی ہے اور پتھر کی طرح اس کے اندر سختی آ جاتی ہے۔ دھوپ کی کرنیں اور شعاعیں اور دھوپ کی تمازت اور گرمی کی وجہ سے وہ اتنی سخت ہو جاتی ہے کہ اپنی سختی کی وجہ سے پھٹ پڑتی ہے، اور پتھر کی طرح سخت ہونے کی وجہ سے اس کی یہ کیفیت اور حالت ہو جاتی ہے کہ کوئی چیز اگر آپ اپنے ہاتھ سے اس کے اندر داخل کرنا چاہیں تو داخل نہیں کر سکتے، کوئی چیز باہر نکل کر آنے کے وہ زمین قابل نہیں رہتی ہے۔ لیکن دیکھتے دیکھتے اللہ تعالیٰ بادل بھیجتا ہے، آسمانوں سے بارشیں اور پانی نازل فرماتا ہے، وہ زمین نرم ہو جاتی ہے، اس کی سختی ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر اتنی نرمی آ جاتی ہے کہ پھر وہ طرح طرح کی ترکاریاں سبزیاں اگاتی ہے، وہ زمین غلہ اگاتی ہے، وہ زمین پھل پھول اگاتی ہے، وہ زمین طرح طرح کے میوے اگاتی ہے، اس کے اندر ہریالی سرسبز و شادابی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس طرح وہ کھیتی اگاتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جب موسم بہار آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر سبزے کی چادر کو بچھا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سخت زمین کے اندر اس طرح تبدیلی لاتا ہے۔ اسی طرح آپ رات کے اندھیروں کو دیکھو، 14ویں رات کا چاند بھی اگر نکلے تو اس رات کے اندھیرے کو دور نہیں کر پاتا۔ بے شمار ستارے آسمان پر چمکتے ہیں، جگمگاتے ہیں اور اپنی روشنیاں بکھیرتے ہیں، لیکن پھر بھی اس رات کی تاریکی کو وہ بے شمار ستارے اور چاند اپنی روشنی اور اپنی تابانی سے دور نہیں کر سکتے، نہیں کر پاتے ہیں، یہاں تک کہ صبح صادق طلوع ہوتی ہے اور رفتہ رفتہ
یہ رات کی ظلمت اور یہ رات کی تاریکی دور ہونا شروع ہو جاتی ہے، صبح صادق طلوع ہوتی ہے اور چاندنا ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ رات سمٹنا شروع ہو جاتی ہے اور پھر سورج نکلتا ہے اور یہ رات اس طرح غائب ہو جاتی ہے جیسے کسی نے اس کو حرف غلط کی طرح مٹا دیا ہو۔ تو یہ ہمارے سامنے اس دنیا کے اندر اور عالم خلق کے اندر مثالیں موجود ہیں کہ ایک چیز پہلے تھی، اس کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ شاید اس کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت بالغہ سے اس کے اندر تبدیلی رونما فرماتا ہے اور حیرت انگیز طریقے پر اس کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو جا بجا بیان فرمایا ہے، فرعون اور بنو اسرائیل کے قصے کو کتنے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور اس کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ فرعون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اس سے پہلے کتنے مصر کے فرعون آئے، تاج و تخت کے سلطنت اور حکومت کے مالک بنے اور صدیوں سے وہ مصر کے اوپر حکومت کرتے ہوئے چلے آ رہے تھے، اپنی شان و شوکت کے ساتھ ان کی حکومت اور ان کی سلطنت مستحکم تھی اور ہر اعتبار سے مضبوط تھی، یہاں تک کہ وہ فرعون تاج و تخت کا مالک بنا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ نجومیوں نے اس کو بتایا اور خبر دی کہ ایک بنو اسرائیل کے لڑکے کے ذریعے تیری سلطنت کا خاتمہ ہوگا، تیرا تاج و تخت خاک میں مل جائے گا، تیری سلطنت چھین لی جائے گی۔ اس نے پھر بنو اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنا شروع کیا، لڑکیوں کو زندہ رکھا اور ایک زمانے تک بنو اسرائیل کو ظلم و ستم کی چکی میں پیستا رہا، ظلم و ستم کا تختہ مشق بناتا رہا، ان کے اوپر مظالم کے پہاڑ توڑتا رہا۔ زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام معجزات لے کر بنو اسرائیل کی طرف، فرعونیوں کی طرف اور فرعون کی طرف بھیجے گئے۔ فرعونی اور فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھتے اور پھر یہ کہتے کہ اگر آپ اذان ہو رہی اذان تو اگر یہ آپ مصیبت اور یہ اللہ کا عذاب ہم سے دور کر دیں گے تو ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے، ظلم و ستم کو روک دیں گے۔ لیکن جب ان کے اوپر سے عذاب ہٹا لیا جاتا پھر وہ اسی روش پر چلنے لگتا۔ اسی طرح ایک لمبا زمانہ گزر گیا تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس کو تاج و تخت عطا فرمایا، سلطنت عطا فرمائی، حکومت عطا فرمائی، اور یہ فرعون اپنے تاج و تخت، اپنی سلطنت اور حکومت کے نشے میں اتنے مغرور تھے اور اتنے متکبر تھے کہ بنو اسرائیل کے اوپر بے پناہ ظلم و ستم ڈھائے، اور فرعون تو انا ربکم الاعلی بڑے خدا ہونے کا دعوے دار بن بیٹھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، لیکن دیکھتے دیکھتے اللہ کے نظام امر کے تحت اور اللہ کے تکوینی امور کے تحت ایسی تبدیلی آئی کہ وہی فرعون جو خدائی کا دعوے دار تھا، وہی فرعونی جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر مظالم ڈھاتے تھے، بحر قلزم اور دریائے نیل کی موجوں کے حوالے کر دیے گئے اور صفحہ ہستی سے ان کا ہمیشہ کے لیے نام و نشان مٹا دیا گیا۔ وہ تاتاری قوم جو صحرائے گوبی سے اٹھی تھی، وہ وحشی منگولی کہ جو ایک بلا کا طوفان تھا اور ایک ایسی ہیبت ناک قیامت تھی جو مسلمانوں کے سروں پر سے گزر گئی تھی، بے پناہ مسلمانوں کا خون بہایا، کروڑوں مسلمانوں کو تحت تیغ کیا، اور ان کے سپہ سالاروں نے مسلمانوں کو قتل کر کے ان کی کھوپڑیوں سے، ان کے سروں سے بڑے بڑے مینارے تعمیر کیے تھے۔ جدھر سے بھی گزر جاتے تھے مسلمانوں کے ملکوں کو تاخت و تاراج تباہ و برباد کر دیتے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کی خون کی ندیاں بہائیں، وہ رجال کار، وہ محدثین اور وہ مفسرین کہ جنہوں نے اس دنیا کے اندر بڑے بڑے اہم کارنامے انجام دیے، جو نابغہ روزگار تھے، جو یگانہ زمانہ تھے، جو اپنے وقت کے محدث تھے،
اپنے وقت کے عالم تھے، جو اپنے وقت کے مفسر تھے، اور آج تک ان کی علمی کاوشوں اور علمی خدمات سے امت مسلمہ استفادہ کر رہی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک استفادہ کرتی رہے گی۔ ان رجال کار کو انہوں نے خاک میں ملا دیا تھا، ان کو شہید کیا تھا، ان کے خون سے ہولی کھیلی گئی تھی، خوارزم شاہ کی حکومت کو تہوبالا کر دیا، روس کی بخارا، سمرقند، مرغینان اور فاراب اور طوس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی وہ چنگیز خان، اور اس کا پوتا ہلاکو خان جس نے بغداد کے اوپر یلغار کی، اور وہاں آخری خلیفہ عباسیہ اس کو انہوں نے قتل کیا، بے شمار علماء کا قتل عام کیا گیا، اور بغداد اور مضافات بغداد میں لاکھوں مسلمانوں کا، علماء کا، محدثین کا، مفسرین کا خون بہایا گیا۔ یہ ایسا سیلاب تھا